بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات الله. عزیز اور بزرگان محترم، استاد بزرگوار سے اجازت چاہتے ہوئے تشریف فرمایا، اور یہ بہت ہی نازیبا لگ رہا ہے کہ استاد کے ہوتے ہوئے میں یہاں ممبر پہ نہایت ہی معذرت کے ساتھ یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی جو سرنامہ کلام قرار پائی مجالس کے لیے، اور اس کے ضمن میں جو موضوع قرار پایا وہ کربلا جلوگاہ توحید، اور شروع ہی میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ چونکہ ہماری گفتگو توحید عملی سے ہوگی بیشتر، لہذا اس آیت کا انتخاب کیا کہ جو انسان کے عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان کا عمل سب خدا کے لیے ہو، اور عمل میں بھی سب سے پہلے جو قرآن کی اس آیت میں لفظ آیا ہے وہ صلاۃ. قل کہو ان صلاتی، میری نماز، میری تمام عبادتیں، تمام اعمال، ومحیایا ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، عالمین کے رب کے لیے. لفظوں میں جو انتخاب ہے، اگر ممکن ہو سکے تو آج ہی اس کی طرف اشارہ کہ یہاں پر رب العالمین کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ انسان کی عملی زندگی کا جو ربط ہے ربوبیت سے، خدا کی پروردگار کی ربوبیت سے، اور جو ممکن ہو سکا تو آج ربوبیت ہی پر گفتگو ہوگی، جیسا کہ کل وعدہ کیا گیا ہے آخر میں.
کہ یہ سارے اعمال خدا کے لیے ہیں، رب العالمین کے لیے ہیں۔ نماز کا امتیازی ذکر کیا گیا چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو مسلسل خدا کے ساتھ ٹچ میں رکھتی ہے، ربط میں رکھتی ہے۔ اور بھی عبادتیں ہیں لیکن دیگر عبادتوں کے زمان محدود ہیں، مکان محدود ہے۔ حج جیسی عظیم اجتماعی سیاسی عبادت جس میں طرح طرح کے منافع ہیں قرآن کی نظر میں انسان کے لیے اور انسانی سماج کے لیے، منافع للناس، لیکن ایک محدود مکان میں ہے، ایک محدود زمان میں ہے۔ انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ یا چند مرتبہ فرصت ملتی ہے کہ حج کرنے کے لیے جائے، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ سے حج کر سکتا ہے، اگرچہ اپنی تمام عظمتیں اپنی جگہ پہ محفوظ۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ انسان کو فرصت ملتی ہے کہ وہ روزہ رکھے اور وہ مہینہ مبارک مہینہ آتا ہے۔ دیگر اعمال خمس و زکوٰۃ کی یہ بھی صرف اسلام کے اقتصادی نظام کا حصہ نہیں ہے بلکہ پہلے عبادی نظام کا حصہ ہے، بعد میں اقتصادی نظام کا حصہ ہے۔ بعض لوگ خمس و زکوٰۃ کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یہ اقتصادی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو معتدل کرنے کے لیے، لیکن یہ صرف اس لیے نہیں ہے چونکہ اسی خمس میں اور اسی زکوٰۃ میں جو پہلا کام انسان کو کرنا ہے وہ نیت کرنا ہے، اور نیت جب ہوئی تھی یہ عبادت سے متعلق ہو گیا۔ مسئلہ بڑی رقم دے لیکن اگر بغیر نیت کے دے تو یہ خمس نہیں ہوا، یہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوا۔ نیت ہو اور وہ نیت دی کس لیے؟ خدا کے لیے، بس خدا کے لیے یہ عمل ہو گیا، بس عبادت ہے لیکن محدود۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ روزانہ بار بار جو حسن نماز کا پایا جاتا ہے اس کی طرف اگر متوجہ ہوں، اور اس کے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ کربلا میں ایک خاص توجہ ہے جو اس نماز کی طرف، شب عاشور ہو یا ظہر عاشور ہو، ایک خاص توجہ اور ایک خاص کلمات استعمال کیے گئے۔ انی احب الصلاۃ، میں عشق کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں نماز سے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات، یا تیروں کی بوچھار میں کھڑے ہو جانا نماز پڑھنے کے لیے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خاص عمل ہے، اس کی خاص ایک موقعیت ہے تمام اعمال کے درمیان میں۔ یہاں اس آیت میں بھی قرآن نے الگ سے اس کا ذکر کیا۔ نسکی میں سب کچھ پایا جاتا ہے تمام اعمال میں، لیکن ان تمام اعمال سے پہلے صرف نماز کا ذکر کیا۔ ان صلاتی، یہ میری نماز کہ جو روزانہ انسان انجام دے رہا ہے، روزانہ انسان کو انجام دے رہا ہے، جب ذرا وہ اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے فوراً اس کو روکا جاتا ہے کہ نہیں تم اپنے آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، آؤ تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ انسان گھرا ہوا ہے بہت سی چیزوں میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے روٹین میں، اور اس سے اپنے آپ کو نکالنا اور اس کو متوجہ کرنا، خود اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا، پھر اپنے بعد خدا کی طرف متوجہ کرنا، اس کے لیے کوئی ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو روزانہ بار بار اسے متوجہ کر رہی ہو۔ جب ماہ رمضان آئے گا تو دل یہ پاک ہو جاتا ہے، شیطان کی زنجیریں باندھ دی جاتی ہیں، اور ٹھیک ہے انسان کا دل خاص خلوص کے ساتھ اور ایک کیفیت الگ ہو جاتی ہے ماہ رمضان میں، کلن ایک کیفیت انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک مہینے کی بات ہے۔ لیکن یہ انسان صرف ایک مہینے میں کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ ایک مہینے کی ٹریننگ، سال بھر اس کا اثر رہ سکتا ہے انسان کے اوپر اگر ٹریننگ صحیح تھی، اگر صرف بھوکا نہیں تھا، اگر اس نے روزہ جو رکھا صرف بھوک کے لیے نہیں، بھوک کی وجہ سے نہیں، صرف اپنے کو کھانے سے نہیں بلکہ بہت سی چیزوں سے واقعی وہ ٹریننگ اس نے کی تھی اور روزے کی حکمت کی طرف وہ آگاہ تھا، تو یہ روزہ بہت اثر کرے گا، پوری زندگی ممکن ہے پورے سال اثر کرے گا۔ لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا، چونکہ انسان کا نفس ایسی چیز ہے، عجیب روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، دشمن شناسی ایک اہم مسئلہ ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ انسان اپنے دشمن کو پہچانے، کیونکہ اسے آگے بڑھنا ہے۔ اگر درخت کو بڑھنا ہے، پنپنا ہے، پھل دینا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے جتنے موانع ہیں اس کو دور کیا جائے۔ اگر موانع کو دور نہیں کیا جائے گا یہ درخت کبھی نہیں بڑھے گا، کبھی اس میں پھل نہیں آئے گا۔ زمین سے لے کر کے اوپر تک بڑھنے تک جتنے بھی اس کے دشمن ہیں اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ حیوان اس وقت تک آگے بڑھ سکتا ہے، اپنی نسل کو باقی رکھ سکتا ہے جب تک وہ اپنے دشمن کو اگر نہیں پہچانتا تو نہیں آگے بڑھ سکتا۔ دشمن اس کو ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا۔ کسی بھی چیز کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانے پہلے، آگے بڑھنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے۔ اگر حیوانوں میں اور درختوں کے لیے سب ضروری ہے تو انسان کی جس کے لیے بڑے بڑے دشمن سامنے موجود ہیں، اور حیوانوں کو ایسا تکامل کا سفر طے نہیں کرنا ہے کمال کا، جانوروں کو ایسا بڑا سفر طے نہیں کرنا، انسان کو عظیم سفر طے کرنا ہے، صفر سے شروع کرنا ہے اور خلافت الہی کے مقام تک پہنچنا، جیسا کہ پہلے عرض ہوا۔ تو اس راہ میں اس کے لیے دشمن ہے، ان دشمنوں کو پہچاننا ایک بہت ہی اہم علم ہے، خود دشمن شناسی۔ یہاں پہ اس کی گفتگو نہیں کریں گے، صرف یہاں پہ ایک اشارہ ہم کرنا چاہ رہے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن عادہ عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا خود اپنا نفس ہے جو تمہارے اندر موجود ہے، خود تمہارا نفس ہے۔ بس یہ دشمن انسان کو بار بار آگے حملہ کرتا ہے، انسان کو بار بار آگے حملہ کرتا ہے۔ کبھی بازار میں لے کے گیا وہاں حملہ کر رہا ہے، کبھی گھر کے اندر حملہ کر رہا ہے، کبھی کہیں اور حملہ کر رہا ہے، کبھی دکان میں بیٹھا ہوا ہے وہاں حملہ کر رہا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ ہے وہاں حملہ کر رہا ہے، کبھی خانوادے میں وہاں حملہ کر رہا ہے۔ ہر طرف سے آتا ہے، کسی ایک طرف سے نہیں، جیسا انسان ہے اسی اعتبار سے حملہ کرتا ہے۔ ایک تاجر کے لیے ایک نئے جہت سے آتا ہے وہ، ایک عالم کے پاس ایک دوسری جہت سے آتا ہے، یعنی کہ ایک ہی طریقے سے سب کے پاس آئے۔ کسی کے پاس آگے کہتا ہے کہ تم شراب پیو، کسی کے پاس آگے کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ توجہ فرمایا، نماز پڑھ کے بھی دشمنی کرتا ہے، وہ نماز پڑھا کے 2 رکعت نماز پڑھی کا 2 رکعت اور نماز پڑھو، کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ دیکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، نفس اپنا کام کر رہا ہے۔ تو ہر ایک کے پاس ایک طریقے سے نہیں آتا، دیکھتا ہے کون انسان کس طرح کا ہے۔ بس وہ لوگ جو شراب نہیں پیتے، وہ لوگ جو بڑے گناہوں کی طرف نہیں جاتے، وہ نہ سمجھے کہ ہم بالکل محفوظ سیف، ہم بہت پاک و پاکیزہ نہیں۔ تمہارے پاس کسی اور جہت سے وہ آئے گا، آگے نماز پڑھائے گا، ممکن ہے آگے روزہ رکھوائے گا، لیکن دشمن کروا رہا ہو۔ کب تک دشمن کا کام جاری رہتا ہے؟ جب تک کہ نظر میں خدا نہ آ جائے۔ بحث توحید کی ہے، یعنی ممکن ہے آگے دشمن نماز پڑھوا رہا ہو لیکن اپنا کام کر رہا ہو نماز کے ذریعے سے، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک کہ انسان توحید کو نہ پہچان لے اور اس کی زندگی میں توحید آ کے داخل نہ ہو جائے، اس کے وجود کا حصہ نہ بن جائے۔ لہذا یہ کام جاری رہتا ہے۔ بس یہ سلسلہ مسلسل ہر لمحے یہ جنگ جاری ہے، یہ دشمن سے، اپنے بڑے دشمن سے۔ ایک عدو مبین ہے جس کو قرآن نے پہچانوایا، شیطان، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ عدو مبین ہے، اور یہ دشمن ہے جو پوشیدہ ہے، لیکن آدھا عدو کا بہت بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان 2 دشمنوں سے بچنا ہے انسان کو۔ کیسے بچے کیسے انسان خود بچ سکتا ہے؟ کہ خود اتنی طاقت نہیں ہے، شیطان کو پہچاننا ہی مشکل ہے۔ شیطان کی طاقت تو نہیں انسان کے پاس، وہ کتنی شکلیں بنائے، کتنے روپ میں آئے، کس طرح آگے وسواس پیدا کرے انسان کے دل میں۔ یہ بیچارہ کمزور انسان، نادان انسان کیسے اپنے آپ کو بچائے گا اس دشمن سے؟ اور پھر نفس کے تمام کیفیات کی کس طریقے سے آگے انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائے، کیسے انسان اپنے آپ کو بچائے گا اس سے؟ کا ایک طریقہ ہے، اپنے آپ کو کسی سے مربوط کر لو، اپنے آپ کو کسی سے ٹچ میں رکھو، ایسی طاقت کی جو سب پر مسلط ہے، اس ٹچ میں رکھنے کے لیے مسلسل کہا نماز میں حاضر ہو جاؤ تاکہ دشمن سے بچتے رہو، تمہارا سفر رکے نہیں، تم پر حملہ ہو تو تم ٹھہر نہیں جاؤ، تم زخمی نہ ہو جاؤ،
تم مغلوب نہ ہو جاؤ، مغلوب ہونے سے بچنے کے لیے کہا آؤ تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ بس قرآن میں جو خاص طریقے سے ذکر آ رہا ہے، یہ تمام روایات میں یہاں پہ گفتگو موضوع سے باہر نہ ہو جائے بہت زیادہ، اس کی طرف نہیں اشارہ کرنا ہے جو روایات موجود ہیں، عجیب روایتیں ہیں نماز کے سلسلے میں۔ یہ سب کیوں اتنی زیادہ روایتیں، اتنی عظیم روایتیں امام صادق علیہ السلام کی اس طرح سے وصیت کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس فضیلت سے میں محروم رہ جاتا ہوں، زیادہ پڑھ لیتے ایک اور سوال پڑھیں اصل امام کا اتنا زیادہ اہتمام کرنا، آخری وقت میں سب کو بلاؤ میرے پاس، سب جب جمع ہو گئے، بالکل آخری وقت ہے، انتظار کا وقت ہے، یہ لوگ سوچ رہے کہ کیا وصیت ہونے والی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بیان ہونے والا ہے، سب کو جمع کیا جا رہا ہے، آخر میں ایک جملہ کہ ہماری شفاعت ایسے شخص کے تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھ، نہ یہ کہ چھوڑ دے، یہ نہیں کہ چھوڑ دے، نہ اگر ہلکا سمجھ رہا ہے تو نہیں پہنچے گی شفاعت ہماری۔ اسی شفاعت کے تو ہم لوگ اسی کے بھروسے تو چل رہے ہیں۔ بس اتنا اہتمام کیوں کیا؟ کہا کہ ان رد ما سوا، ان قبلا ما سوا، یہ سب کچھ کیوں ہے اتنی اتنا اہتمام اور اتنی شدید تاکید؟ یہ اس لیے ہے کہ دشمن تم پر مسلسل حملہ کر رہا ہے، اس سے بچنا ہے تو کیسے بچے گا انسان؟ کیا بچنے کا طریقہ یہ کہ اہتمام کرے، اس کے لیے ایسا اہتمام کرے جیسے کربلا والوں نے اہتمام کیا، ایسا اہتمام عجیب ہے، کیا اہتمام کیا، ایسا اہتمام کرے، پھر یہ نہ کہے کہ اور بھی چل رہا ہے مسئلہ، ساتھ میں نماز بھی پڑھ لے گا انسان۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ایک فرانس میں جب ان کو تبعید کیا گیا اور جلا وطن کیا گیا، فرانس میں تھے اور ان کو پریس رپورٹنگ بلائی گئی، پریس رپورٹنگ کی پورے گروپ آیا پورے فرانس سے اور یورپ کے دوسرے ممالک سے بھی، تاکہ ان کا پیغام دنیا تک پہنچے کچھ۔ اس میں اہتمام کرنے میں تھوڑا دیر ہوگی، اس طرح کے کام تو تاخیر ہو جاتی ہے، انتظامات کرنے میں دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی یہاں تک کہ نماز کا وقت، امام پہلے سے آگے بیٹھ چکے تھے اپنی جگہ پہ کہ جو سوال ہوگا اس کا جواب دیں، چونکہ ایک اہم مسئلہ تھا کہ آپ کی بات دنیا تک پہنچے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور اس وقت بہت سنجیدہ مسئلہ تھا، کیونکہ انقلاب ابھی نہیں آیا تھا، آپ ایک خاص راستے میں تھے اور اپنے سفر کو طے کر رہے تھے۔ وقت بڑھتے بڑھتے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے وقت گزرتے گزرتے نماز کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کے چل پڑے۔ اب لوگوں نے بہت کوشش کی، بہت دوسروں نے نہیں، خود اپنے لوگوں نے، ساتھیوں، آخر ایسا موقع نہیں ملے گا، اتنے لوگ آئے ہیں، اتنے پریس رپورٹر آئے ہیں، آپ کی بات دنیا تک پہنچے گی، لوگ پہنچائیں گے، ضرورت ہے آپ کو اس وقت، نماز بعد میں پڑھ لیجیے گا کیا؟ نہیں، اپنے وقت پر وظیفہ انجام پایا ہے، وظیفہ اپنے وقت ہے، ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں، نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ نتیجہ ہم اپنے ہاتھ میں لے کے چلے آگے، نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ ہمیشہ خدا کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ انسان کو صرف ایک کام کرنا ہے، اپنا وظیفہ انجام دے دے، آج اس وقت وظیفہ کیا ہے وہ انجام دے دے، تمام نتیجہ ہمارے فائدے میں ہو یا ہمارے نقصان، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو خدا کے ہاتھ میں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو انسان سب کچھ کر سکتا تھا، بہت کچھ، لیکن نہیں ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ ادھر چند دنوں کے بعد کرسمس آ گیا، یہ عیسائیوں کا تہوار، جناب عیسیٰ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ کرسمس آیا، تحفے منگائے ڈھیر سارے، تحفے منگا کے پڑوسیوں کے گھر میں بھیج دیے، اس لیے نہیں کہ پھر بھیجیں گے تو لوگ، نہ، یہ بھی اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں۔ جس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے وہ ایک وظیفہ تھا، اسی طریقے سے یہ وظیفہ بھی ایک بھیج رہے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھے، وہ لوگ مسیحی کیوں نہ ہو، تحفے بھیج دیے۔ پھر ادھر سے خدا بھی انتظام کرتا ہے، ادھر تحفے بھیجے، ادھر سے چاروں طرف سے رپورٹر آ گئے، خود امام کے پاس نہیں تو سب کے گھروں میں، کہ کہاں سے تحفہ آیا، کیسے تحفہ آیا، کیوں بھیجا، کیسے بھیجا، ساری خبر جو ہے دوسروں تک پہنچ گئی۔ یعنی ادھر انسان اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہے، ادھر خدا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس یہاں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اشارہ کرنا تھا کہ نماز کو خاص طریقے سے اس آیت میں خاص طریقے سے اہمیت دی گئی ہے،
کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ خدا کے لیے، وہ خدا کے جو عالمین کا رب ہے، جس کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی ہے سب کو، اس خدا کی طرف بلایا ہے، آؤ تمہاری نجات اس میں ہے۔ کل یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، تمام انبیاء کی دعوت کا محور سب سے پہلے خدا کی طرف۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کہے میری طرف آ جاؤ، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میری طرف، اپنی طرف دعوت دے۔ لہذا جناب عیسیٰ کی گفتگو کل ہوئی، نہیں حق تھا کہ تم اپنی طرف بلاؤ۔ اگر اپنی طرف بلانا شروع کر دے، اگر اپنی طرف بلانا شروع کر دے تو وہ نبی نہیں رہ گیا، پھر وسیلہ نہیں رہ گیا، پھر وہ طاغوت ہو گیا۔ قرآن میں اسی طرف قرآن کی وسعت نظر کو دیکھیں، قرآن کی وسعت نظر کو۔ کل مذہب کی بھی تھوڑا گفتگو ہوئی تھی، مذہب کی جو گفتگو ہوئی تھی، قرآن نے کہا سب کو ایک طرف سے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ۔ عجیب ہے اسلام۔ ادھر جا کے ان کی طرف دیکھیں دوسرے مذاہب میں تو یہودی کے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں یہ نصرانی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصلاً کچھ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ادھر کیا عیسائی وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی سب ایک دوسرے کی کاٹ کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کی رد کر رہے ہیں، اور جب یہ تنگ ذہنی اور زیادہ بڑھتی ہے تو ایک مذہب کے فرقے ایک دوسرے کی کاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، رد کرنا شروع، جنگیں کرتے ہیں۔ سن دیکھیں کتنی جنگیں ہوتی رہی ہیں خود مسیحیوں کے درمیان میں، ہالینڈ وغیرہ میں جو دو فرقے ہیں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، کتنا خون، ایک مذہب ہے، اور یہ دوسروں کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ ہی دیکھیں۔ جب آدمی تنگ نظر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تنگی جب اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو اپنوں سے جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ اپنے مومنین سے، اپنے فرقے میں آگے ذرا سا اختلاف نظر ہوا دوسرے کو کہتا ہے کافر، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کی وسعت ذہنی کو دیکھیں، قرآن کی وسعت نظر کو دیکھیں۔ قرآن نے سب سے کہا یا اہل الکتاب آؤ، سب کے سب تعالو، آؤ سب کے سب الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، بالکل سب کو بلایا کہ کیا اللہ نعبد الا اللہ، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں، صرف خدا کی عبادت کریں، خدا واحد کی۔ تم بھی تو کہتے ہو خدا واحد، اور اسے ایک جگہ پہ ہم سب جمع ہو جائیں، کوئی اختلاف کی ضرورت نہیں، پھر بعد میں سارے مسئلے ہم حل کر لیں گے۔ اگر ایک یہ نقطہ اشتراک پیدا ہو گیا اور ایک نقطہ اشتراک پہ ہم آگے جمع ہو گئے تو پھر بعد میں سارے مسائل خود بخود حل کرنے کے، اصل مسئلہ حل ہو جائے توحید کا، اور کسی کے ساتھ کوئی شرک، ولا نشرک بہ شیئا، اور اصلاً ذرہ برابر خدا سے کوئی شرک ہم خدا کے ساتھ نہ کریں، ولا یتخذ اربابا من دون اللہ، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور کوئی کسی کو رب نہ قرار دے، ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، سب اس کو رب مانے، اس رب کے سامنے آ کے تسلیم ہو جائیں۔ حق نہیں حاصل ہے، دیکھیں یہاں توجہ فرمائیں گے، حق نہیں حاصل ہے کہ کوئی آگے اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کرے، کتنے بھی مقام پر، بڑے مقام پر کیوں نہ ہو، کیونکہ رب صرف ذات پروردگار ہے۔ جب ان سے کہا کہ تم ان راہبوں کو، ان اپنے پادریوں کو، ان کو تم رب نہ سمجھو، ان کو اپنا رب نہ بناؤ، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن اسلام کو حسن جگہ جگہ آگے نکلتا ہے سامنے، یہ کیا حق حاصل ہے کہ تم جا کے ان کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرو، ان کو کیا حق حاصل ہے کہ تم جاؤ اپنے جرم کا اقرار ان کے سامنے کرو اور یہ تمہیں ایک سرٹیفکیٹ دے دیں۔ اسلام نے اجازت نہیں دی اس بات کی، حتیٰ کہ نبی کے سامنے، حتیٰ کہ امام کے سامنے
انسان اپنی کرامت کو محفوظ رکھے، کسی کے بھی سامنے اپنے جرم کا جا کے اقرار نہ کرے، اگر جرم کا اقرار کرنا ہے تو صرف خدا کے سامنے کرے۔ کتنا حسین ہے یہ اسلام، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ جرم کا اقرار لے، اور نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ کسی کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرے۔ تم اپنی شرافت کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ جب بھی کسی کے سامنے تم اپنے جرم کا اقرار کرو گے اس کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے، لیکن خدا کے سامنے اگر اپنے جرم کا اقرار کرو گے تو تمہیں عظیم بنا دے گا۔ مجھے فرما رہے ہیں تو پاک کے سامنے ہی اگر تم جا کے جرم کا اقرار کرو تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہوگا، اگرچہ وہ اپنی مصلحتوں کے تحت تمہیں معاف کر دے گا، لیکن اس کی نظر جب تم پر پڑ رہی ہے حقارت کی نظر، یہ مجرم ہے، یہ گنہگار ہے۔ لیکن جب خدا کے سامنے انسان آتا ہے اور ایک اشک ندامت اس کی آنکھوں میں چھلکتا ہے اور ایک احساس ندامت سے اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، وہ خدا اس کو عظیم بنا دیتا ہے۔ خدا ہے، صرف وہ ذات پروردگار ہے کہ جو گنہگار ترین انسان کو آ کر حر بنا دیتی ہے۔ بس تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم ہر ایک کے سامنے جا کے اقرار جرم کرو، کسی کو اپنا رب بناؤ۔ رب صرف ذات پروردگار ہے، اسی کی طرف دعوت دی ہے قرآن۔ رب تمہارا صرف ذات پروردگار ہے۔ اب میں یہاں اس منزل میں داخل ہو گیا کہ جہاں کل آپ سے وعدہ ہوا تھا، توحید در خلقت کی گفتگو ہوئی، خلقت میں صرف واحد ذات پروردگار۔ زیادہ آپ مثالیں یاد رکھیں گے، کیونکہ بات تو بہت زیادہ ذہن میں نہیں باقی رہ جاتی، لیکن مثالوں سے بات جو ہے ذہن میں رہ جاتی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پھر اگر وہ ذہن بندہ چلا جائے انسان کا تو سارا مسئلہ حل ہوتا چلا جائے۔ جس چیز پہ نظر پڑے انسان دیکھے کہ کس نے کس حکمت کے ساتھ اس چیز کو خلق کیا، اور صرف خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ مسلسل اس کی تربیت کر رہا ہے۔ تربیت کا کلمہ بھی اسی رب سے حاصل ہے، لیکن سب کلمے ایک ہیں۔ اب چونکہ آپ لوگ کے لیے شاید آسان ہو واقعہ یہ گفتگو کرنا کہ جب کوئی کلمہ ایک اس کا مادہ ہوتا ہے بنیادی، اس سے بہت سارے کلمے بنتے ہیں عربی میں، تربیت ہو، ربوبیت ہو، رب ہو، یہ سب کی بنیاد ایک ہے۔ یعنی انسان کو خدا نے اتنا حسین پوری کائنات کو خلق کر کے صرف چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ تم اپنے اختیار میں، نہیں بلکہ لمحے لمحے انسان کی تربیت کر رہا ہے، انسان کے لیے تدبیر کر رہا ہے، پوری کائنات کے لیے وہ تدبیر کر رہا ہے۔ تدبیر کس طرح سے؟ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کا مطلب یہ کہ یہ ناقص انسان دھیرے دھیرے کامل ہوتا چلا جائے۔ تھوڑا سا یہاں پہ ساتھ دیں گے اور اس کے بعد جو گفتگو آگے بڑھے گی۔ یہ جو کہا گیا تربیت، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا رب ہے پروردگار تربیت کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، کس لیے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے جب یہ انسان پیدا ہوا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم کو خدا نے تمہاری ماؤں کے بدنوں سے پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی کچھ بھی نہیں تھے تم، چونکہ ساری چیز علم کے اوپر منحصر ہے نا۔ اگر انسان کچھ ہے تو علم کی بنیاد پر ہے، علم ضروری نہیں کتابوں کا علم ہو۔ انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کے علم کے خزانے میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو چیز وہ دیکھتا ہے وہ اس کے علم کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں جس چیز کو وہ سنتا ہے وہ اس کے علم کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر ہوئے کیسے کچھ اور جانا کیسے تم نے کچھ؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس نے تمہارے لیے سماعت قرار دی، اس نے تمہارے لیے بصارت قرار دی کہ اس کے ذریعے سے تو اپنے علمی خزانے میں اضافہ کرتے جاؤ، اضافہ کرتے جاؤ، اضافہ کرتے جاؤ، اور اضافہ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچو، اس مقام پر پہنچو کہ ایک مرتبہ یہی انسان متکبر نظر آنے لگتا ہے مقام پر پہنچ کے۔ عجیب منزل ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے کہاں سے آیا؟ سیکھا ہے۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کے ذریعے سے۔ اس نے سماعت دی ہے، اس نے بصارت دی ہے، جو کچھ دیکھا وہ ہمارا علم بن گیا۔ اگر ایک کسان جا کے کسانی کرتا ہے وہ بھی اپنے علم کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ علم کا مطلب سے یہ نہیں کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے یا عالم بن جائے،
نہ ایک کسان بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ علم کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اور یہ علم اسے کہاں سے ملا ہے؟ خدا کی دی ہوئی ان قوتوں کے ذریعے. جعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، یہ دیا ہے، تمہارا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے، علم کا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے. اور اس طرح سے تربیت، اصل چیز بھولنے نہیں پائے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ یہ انسان جب شروع ہوا تھا، تو نادان بھی تھا، عاجز بھی تھا، کمزور بھی تھا، ضعیف بھی تھا. اتنا ضعیف تھا کہ اگر اس کی ماں اس کو کروٹیں نہ بدلتی تو شاید اس کی رگیں خشک ہو جاتی. اتنا عاجز تھا، اتنا کمزور تھا. اگر ایک دن تک اس کو سیراب نہ کیا جاتا، اور وہ بھی کس چیز سے؟ اللہ اکبر، گفتگو توحید کی ہو رہی. کس چیز؟ قرآن میں سارے اشارے موجود ہیں، سارے اشارے. کس چیز سے سیراب کیا؟ کہا کہ وہ خدا ہے جس نے بین الرفس والدم، دو چیزوں کے درمیان میں، غلاظت اور خون کے درمیان سے، لبنن خالصا سائغا للشاربین. اللہ اکبر. خدا وہ کہ جس نے غلاظتوں اور خون کے درمیان میں یہ خوشگوار شیر، دودھ، جو نہایت ہی پسند ہے اس بچے کے جو آگے ابھی پیدا ہوا ہے اور اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے. خون اور غلاظت کے درمیان سے یہ دودھ اس نے پیدا کیا. ابھی اس کے پہلے گفتگو تھی، مٹی سے تو نے سب کچھ پیدا کیا. قرآن میں سارے اشارے. جس نے غلاظت اور خون کے درمیان سے یہ دودھ نچوڑا ہے، اور ایسا نچوڑا کہ اس میں سارے وٹامنس، ساری وہ ضرورتیں کہ جو ایک بچے کے لیے ضروری ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اس دودھ کے اندر. اور پلایا ہے اور اس طرح تربیت کر رہا ہے تاکہ یہ بچہ جو چھوٹا ہے، جو کمزور ہے، یہ تھوڑا قوی ہو جائے، تھوڑا مضبوط ہو جائے، تھوڑا بڑھ جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تربیت ہو رہی ہے انسان کی. تربیت کا مفہوم واضح، تھوڑا وسیع کرے اپنے ذہن کو. تربیت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ چند اخلاقی باتیں متعلق دی جائیں اور بس بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا روزہ رکھ لو، بیٹا برائی نہ کرنا، بیٹا جھوٹ نہ بولنا. یہ تربیت نہیں ہے صرف. توجہ فرمائیں گے اگر یہ مفہوم میں ادا کر سکا. تربیت یعنی ناقص انسان کو مسلسل کامل بناتے رہنا. متوجہ رہنا. یہ کام ماں نہیں کر سکتی، ماں صرف وسیلہ ہے. یہ کام باپ نہیں کر سکتا، باپ صرف ایک وسیلہ ہے. یہ کام استاد نہیں کر سکتا، استاد صرف ایک وسیلہ ہے. یہ کام عالم نہیں کر سکتا، عالم فقط ایک وسیلہ ہے. لہذا اس کو حق نہیں ہے کہ اپنی طرف بلائے کسی کو. جو پہلے اشارہ ہوا، اگر اپنی طرف بلا رہا ہے تو وہ طاغوت ہو گیا ہے. توجہ فرمائیں. اگر ماں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے تو طاغوت ہے. باپ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے طاغوت ہے. عالم اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے طاغوت ہے. اور تمہارے لیے لازم ہے کہ توحید تک پہنچنے کے لیے پہلے طاغوت کا انکار کرو. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. دو چیزیں ضروری ہے. پہلے انکار کرو طاغوت کا، پھر خدا کی طرف آگے لا الہ الا اللہ. یہ بات توحید کی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اس منزل پہ آنے کے بعد اس طرح تربیت یعنی کیا؟ یعنی تکامل. بات کو ذہن تھوڑا سی بات سنگین ہو رہی ہے، معاف کریں جو، اور تھوڑا سا میرا ساتھ دینے کی زیادہ کوشش کریں. اگر یہ بات منتقل کر گیا تو شاید مفید ہو. امام زمانہ بلندتر صلوات. انسان کو کامل ہونا. یہ ناقص انسان، یہ ضعیف انسان، یہ کمزور انسان، یہ نادان انسان، اس کو اسی طرح نہیں باقی رہنا ہے. اس کو خلیفہ خدا، یہ خلافت الہی کے کسی نہ کسی مقام تک اس کو پہنچنا ہے. پھر کیسے یہ پہنچے گا؟ پہنچنے کے لیے دو چیز چاہیے. اس کا جسم بھی قوی ہو، مضبوط ہو، جسم کو چھوڑ نہ دینا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اتنا اپنے جسم کو ریاضت کے ذریعے سے، جو دوسرے مذاہب میں ہے. عجب اعتدال کا مذہب ہے اسلام. عجب اعتدال پایا جاتا ہے اسلام میں. ایسا جسم کے پیچھے نہیں بھاگو کہ جسم کے پیچھے بھاگتے بھاگتے روح کو بھلا دو اور روح کے تقاضوں کو بھول جاؤ. اور ایسا بھی نہ ہو کہ جسم کو اتنا تم اذیت کرو، اتنا اذیت کرو کہ یہ مرکب کے لائق ہی نہ رہ جائے. چونکہ روح کی سواری نہیں جسم میں، اسی جسم میں سوار ہو کے روح کو اپنا سفر طے کرنا ہے. اعتدال کا دین ہے یہ.
اہدنا الصراط المستقیم. روزانہ انسان بار بار اس بات کی دعا کر رہا ہے کہ آؤ صراط مستقیم یعنی اعتدال کے راستے پہ. گھر کے اندر ہے تو اعتدال کے راستے پر، معاشرے میں آیا ہے تو اعتدال کے راستے پر، جسم روح کا مسئلہ آیا تو اعتدال کے راستے پر. ہر چیز میں اعتدال رکھے انسان، اور اس کی روزانہ دعا بھی کرے وہ کہ اعتدال سے ہٹنے نہ پائے. لہذا فرمایا کہ دونوں چیزوں میں تکامل ضروری ہے. ایک طرف جسم کامل ہو انسان کا، تربیت کے لیے ضروری ہے. دوسری طرف روح کامل ہو. جسم کو کامل کرنے کے لیے خدا نے اتنی بڑی کائنات کی ساری نعمتیں بھر دیں. اللہ متوجہ ہو گئے اگر آپ کل کی جو گفتگو ہوئی تھی. یہ جسم انسان کا کامل ہو جائے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ زمین، اس میں ہزاروں نعمتیں، اتنی ہزاروں نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر نعمت خدا کو تم شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کرنے پاؤ گے، شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، صرف اس لیے دی ہیں کہ انسان کا یہ جسم ناقص نہ رہ جائے، انسان کا جسم کمزور نہ رہ جائے. جو اس لیے کہ رب ہے، وہ ماں صرف چند لقمے کھلا سکتی ہے اور بس. لیکن خدا ہر جہد سے دیکھ رہا ہے انسان کہیں سے ناقص نہ رہ جائے، کسی جہد سے انسان ناقص نہ ہونے پائے. جس نے انسان کے جسم کے تکامل کے لیے اور انسان کے جسم کی تربیت کے لیے اتنی ساری نعمتیں پیدا کر دی ہیں، اس نے انسان کی روح کی تربیت کے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا ہوگا. اب یہاں سے آگے کتاب خدا کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے انسان کو. اب یہاں اگر انبیاء کی اہمیت سمجھے انسان، نہیں سمجھا انسان کہ انبیاء کو تاریخ کے قصے بنا کے پڑھتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو آج پوری انسانیت اس طرح نظر آ رہی ہے. توجہ فرمایا. یہ حضرت نوح کی، یہ ایسا نہیں کہ وہ وقت زمانہ گزر گیا اور بات تمام ہوئی. انسان کا یہاں تک پہنچنا اور مسلسل آگے بڑھتے رہنا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، وہ کسی بھی مذہب کا رکھنے والا ہو، لیکن اس کے اوپر تعلیمات انبیاء کا اثر ہے جو اس طرح دکھ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اور یہاں پر پھر کتاب الہی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اب پھر میں آیت پڑھوں. ادھر یہودی کہتے ہیں کہ لستم علی شیء، یہود مسیحی کچھ بھی نہیں ہے. مسیحی کہتے ہیں کہ لستم علی شیء، یہودی کچھ نہیں ہے. قرآن نے آگے بڑھ کے کہا، توجہ فرمائے، لستم کلمہ لستا. قالت اليهود لستا ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی نے کہا کہ مسیحی کچھ نہیں ہے، مسیحی نے کہا کہ یہودی کچھ نہیں. قرآن نے آگے بڑھ کے کہا وَلَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم سب کے سب کچھ نہیں ہو. کب تک کچھ نہیں ہو؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربکم، ما انزل الیکم من ربکم. تم کب تک کچھ نہیں ہو؟ اس وقت تک کچھ نہیں ہو جب تک کہ تم نے تورات کو قائم نہ کر دیا، نہ یہ کہ پڑھ لیا. عجیب منزل ہے. بس یہ خطاب، اور یہ خطاب صرف یہودی اور نصرانی سے نہیں ہے، چونکہ بعد میں جملہ بتا رہا ہے کہ یہ قانون ہے خدا کا. یہ قانون ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. کب تک کچھ نہیں ہو؟ جب تک کہ خدا کے اس تربیت کے نظام کو تم نے اپنے اندر پیدا نہیں کر لیا جس نے تمہاری روح کی تربیت کے لیے بھیجا ہے. عجیب منزل ہے یہ، عجیب منزل ہے. تم صرف اس نظام کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس نے تمہارے جسم کی تکامل کے لیے اور تربیت کے لیے جو بھیجا ہے اس نے، لیکن بھول گئے کہ صرف جسم کامل ہو کر ایک حیوان بن سکتا ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں. اس جسم کو انسان کا جسم بننے کے لیے ضروری ہے کہ تربیت کے اس نظام کو بھی اپناؤ کہ جو خدا نے تمہاری روح کی تربیت کے لیے بھیجا ہے. اور وہ روح کی تربیت کے نظام یعنی کتاب، یعنی انبیاء. لہذا قرآن نے کہا کہ لستم علی شیء، یہ سب کو خطاب ہے. ظاہر اہل کتاب کہا گیا، لیکن یہ مسلمانوں کو بھی شامل ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. کچھ بھی نہیں ہو تم. کب تک کچھ نہیں ہو؟ جب تک کہ توریت قائم نہ ہو جائے، جب تک کہ انجیل قائم نہ ہو جائے، جب تک کہ جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ قائم نہ ہو جائے. عجیب منزل ہے. یہ نہیں کہ پڑھ لو، بات یہاں تک نہیں صرف پڑھ کے گزر جاؤ، قرآن پڑھ لو. آج اگر مسلمان کہہ رہے ہم اقتصاد میں کچھ نہیں ہیں، ہم سیاست میں کچھ نہیں ہیں، ہم علم میں کچھ نہیں ہیں،
صحیح کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ قرآن نے پہلے بتا دیا لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں رہو گے. کب تک نہیں رہو گے؟ جب تک کہ قرآن تمہارے درمیان قائم نہ ہو. کیوں؟ یہ تبرک کی کتاب نہیں ہے برکت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تمہاری تربیت ہونا ہے، تمہاری تدبیر زندگی کی اس کے ذریعے سے ہونا ہے. لہذا جب تک یہ قائم نہ ہو جائے تمہاری زندگی میں، اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں ہو. قائم ہونا یعنی انسان کی زندگی کا حصہ بن جانا. جو پہلے دن عرض کیا کہ صرف تمام انسانیت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن، بلکہ فردی نزول، ایک نوعی نزول جو اشارہ کیا جو رسول اللہ کے قلب پہ ہوا. پھر یہ کہ ایک ایک آیت انسان کے دل پر نازل ہونا شروع ہو اور انسان کے وجود کا حصہ بننا شروع کرے، پھر قرآن نازل ہوتا ہے. لہذا ایک عالم دین گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر پہ گئے اور جا کے انہوں نے آپ پیغمبر اکرم کی قبر کے سامنے بیٹھ کے ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ پتہ نہیں آخر ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں رسول اللہ ہم سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں، نہیں معلوم کتنا راضی ہیں. لہذا ان کو ذہن میں یہ سوال ہے کہ آئے خود رسول اللہ سے پوچھے کہ آئے ہم سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں. یہ نیت ہے کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی بتائیں کہ ہمارے اعمال سے، ہم امت مسلمہ سے آپ کتنا راضی ہیں. اور یہ کہہ کے قرآن کھولا. اب جو قرآن کھولا تو جو آیت آئی وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ آیت سامنے آئی کہ رسول اللہ ایک شکایت کر رہے ہوں گے روز محشر. ایک شکایت ہوگی رسول اللہ کو، کیا؟ وقال الرسول، رسول کی شکایت یہ ہے میرے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. ایک برادر حدیث انہوں نے کہا کہ خوب جب رسول اللہ کو یہ شکایت قیامت میں کرنا اس کا مطلب یہ کہ قرآن قیامت تک ایسے ہی رہے گا. نہ یہ نہیں ہے، یہ غلط مطلب لیا گیا. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی محجور ہو جائے تو رسول اللہ کو شکایت کا حق حاصل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن محجور ہو گیا ہے تو انسان اس تربیت کے نظام سے دور ہو گیا ہے جو خدا نے اس کے لیے بنایا ہے، تربیت کا نظام. بس اب یہاں سے وہ تربیت کا وسیع مفہوم انسان کے ذہن میں آ جائے. کیا کہ تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا اس طرح سے ہو جائے جیسے تربیت سمجھی جاتی. پھر کیا جب بڑا ہو جائے گا، جب شرارتیں کرنا شروع کرے گا تو اس بات کی فکر ہوگی کہ چلو اب اس کی تربیت کی ضرورت ہے، لہٰذا کسی کے پاس بھیجو، کچھ پڑھائے، کچھ لکھائے، کچھ سمجھائے. نہیں، تربیت اصلی یہ ہے کہ انسان اپنی جو کچھ ہے اس کو اپنے بیٹے کو خدا کے حوالے کر دے. مربی ذات خدا ہے، تربیت کرنے والا ذات خدا ہے. اور اس نے دونوں تربیت کے لیے، دونوں انسان کے جسم کی تربیت مسلسل، یہ اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے، کوئی کمی نہ آنے پائے. ایک طرف سارا نظام پیدا کیا، وسیع نظام کائنات کا، جو ہر ایک طرف سے اس کی طرف نعمتیں بوچھار ہیں، نعمتوں کی، خدا کی. ان چاروں طرف سے خدا کی نعمتیں انسان کی طرف متوجہ ہیں. پہلے دن یا دوسرے دن اشارہ کیا، حتیٰ کہ جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے انسان، اس وقت بھی ہزاروں نعمتیں ہیں جو انسان کو شامل حال ہوتی ہیں، ہزاروں نعمتیں. اور دوسری طرح سے نظام، جسم کا سسٹم ایسا بنایا، اس جسم کو ایسا بنایا کہ اگر نعمتیں، صرف نعمتوں کا ہونا کافی نہیں تھا، یہ نعمتیں جسم قبول بھی تو کر سکے. لہٰذا مسلسل تبدیل ہوتا جا رہا ہے، جسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے. سیلز پرانے ختم ہوتے جا رہے ہیں، نئے سیلز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. انسان کے یہ جسم، اس کے سیلز مسلسل تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تاکہ تکامل. ورنہ اگر یہ سیلز تبدیل نہ ہو، جس طریقے سے گوشت کا ٹکڑا اس کو لا کے ڈال دیں، 2 دن بعد وہ سڑتا ہوا نظر آئے گا. اگر خدا اپنے تربیت کے نظام میں یہ تبدیلی نہ رکھے انسان کے اندر تو انسان بھی گوشت کی طریقے سے سڑتا نظر آئے گا. وہی تو ہے انسان، وہی تو ہے یہ. لیکن اس نے اس طرح سے اس نظام کو بنایا اپنے تربیت کے کہ مسلسل تبدیل ہوتا جا رہا ہے، مسلسل تبدیل ہوتا جا رہا ہے، مسلسل تبدیل. حتیٰ کہ 5-6 سال گزرتے گزرتے، 6 سال گزرتے گزرتے یہ پورا جسم انسان کا تبدیل ہو جاتا ہے، پورا جسم. عجیب نظام بنایا ہے خدا نے. لیکن اصل چیز جو ہے وہی انسان کی روح ہے. لہذا انسان اگر
جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گورنمنٹ بھی انسان کے جرم کو اذیت نہیں پہنچاتی، حکومتیں اس کو سزائیں نہیں دیتی، اصل سزا انسان کے روح کے لیے، کیونکہ اگر جسم کو سزا دینی ہوتی جسم تو تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مجرم نے 20 سال پہلے گناہ کیا تھا اور آج اس کو سزا دی جا رہی، 20 سال بعد وہ اصل اس کے جسم کا ایک حصہ بھی باقی نہیں رہا، سارا جسم، اس کی ہڈیاں، اس کے گوشت، اس کے دانت، سارا تبدیل ہو چکا ہے۔ نظام بنایا ہے خدا نے اس طریقے سے، سب تبدیل ہو گیا 6-7 سال کے اندر اندر۔ پھر سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ روح کو سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ روح نے یہ کام کردار ادا کیا تھا۔ یہ نظام، یہ ہے رب۔ اس رب کی طرف اب جو آئے متوجہ، اب آگے انسان کو الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ صرف دہرانا نہیں ہے، صرف ریپیٹیشن نہیں ہے، انسان کی نظر جس چیز پہ پڑے بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے جسم میں پڑے بے اختیار الحمدللہ رب العالمین، کسی پھل پر پڑے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان سوچ کے بنا، بے اختیار انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نظام کو دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے خدا انسان کی تربیت کر رہا ہے اور کس طرح پوری کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ لمحے لمحے، ایک ایک لمحہ اس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے کائنات۔ اب یہاں سے وہ گفتگو کی، پھر یہ نہ سوچے انسان کی یہ تربیت جو ہو رہی ہے یہ وہی محدود تصور ہے اس کا، اور پھر جب بچہ بڑا ہونے لگے تو پھر تربیت کی فکر میں پڑ جائے۔ نہ، سب سے بہترین تربیت یہ ہے کہ انسان خدا کے حوالے کر دے، پروردگار تو اس کی تربیت کر رہا ہے، تو تربیت کر، تو مجھے صرف وسیلہ اس بات کا بنا دے کہ میں بھی کچھ کردار ادا کر سکوں اس کی تربیت میں۔ جس طریقے سے مادر مریم نے کہا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، تربیت کا سلیقہ بھی سکھایا۔ پروردگار میں نے اپنے اس بچے کو جو میرے شکم میں تیرے نظر کر دی، تیرے حوالے کر دیا، تیری نظر کر دیا۔ اور جب مادر مریم اپنے بچے کو خدا کے حوالے نظر کر دیتی ہے تو خدا ایسی تربیت کرتا ہے کہ وہ مریم جیسی خاتون دنیا میں وجود میں آتی۔ بس یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو نہ، تربیت کا سلسلہ اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان شادی کر رہا ہو تبھی تربیت کی فکر میں ہو، جب انسان شادی کی فکر کر رہا ہو تبھی بچے کی تربیت کی فکر میں ہو، جب انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ بچہ ممکن ہے ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہونے والا اسی وقت سے تربیت کی فکر میں ہو جائے۔ اور تربیت کی سب سے بہترین فکر یہ ہے کہ خدا کے حوالے کرنا شروع کر دے، اور پھر یہ کہے کہ خدا تو مجھے اگر وسیلہ قرار دے اس کی تربیت۔ ایسی تربیت جب ہوتی ہے تو اب جو بچے سامنے آتے ہیں، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود اپنی جان کا نذرانہ لیے حاضر ہیں۔ آج کس کا ذکر کرنا ہے ہمیں؟ آج اس کا ذکر کرنا ہے جس کی تربیت زینب کبریٰ نے کی ہے۔ یہ محرم کے ایام قریب ہوتے جا رہے ہیں، عاشور سے ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک نام ہے کہ جب آتا ہے زبان پر تو اس کا اثر اسی طریقے سے دل پہ ہوتا ہے جیسے حسین کے نام کا اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ بیوی کون سی بیوی ہے؟ عجیب اثر ہے عزیزو اس نام میں۔ بہت سے نام موجود ہیں تاریخ میں، لیکن جب زینب کبریٰ کا نام آتا ہے، زینب، حسین کی بہن زینب، رونے والے بھی گزرے ہیں، تاریخ میں رونے والوں کا نام بھی لکھا ہے۔ آدم روئے، 40 سال تک روئے، فراق جنت میں روئے۔ یعقوب روئے، بہت دنوں تک روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔
یوسف کا غم میں روئے، لیکن ان کا رونا زینب کے رونے کی طرح نہیں تھا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بہت گریہ کیا اس طریقے سے کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اس بیوی کو بھی بہت گریہ کرنا پڑا۔ بابا کی جدائی کا غم تھا، علی کی تنہائی کا غم تھا۔ زیادہ دن نہیں تھے، کل 75 دن یا 90 دن، لیکن اس 75 اور 90 دنوں میں جناب زہرا نے وہ گریہ کیا ہے کہ تاریخ میں گریہ کرنے والوں کے فہرست میں اس نام کو بھی شامل کر دیا گیا۔ کچھ مصیبتیں ایسی تھیں۔ لیکن اے بی بی، بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ کی بیٹی پر جو مصیبتیں پڑی ہیں، بچپن کی 4-5 سال کی عمر سے زینب نے مصیبتیں دیکھنا شروع کر۔ اگر نانا دنیا سے گئے تو زینب عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ اگر دروازہ جل رہا ہے اور گر رہا ہے تو اس گھر کے کہیں کونے میں سہتے ہوئے بچے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ منظر زینب کی نظروں سے کبھی دور نہیں ہونے والا ہے۔ علی کو تو یاد ہے، عزیزوں، جب علی آ کر قبر پہ اس طریقے سے مرثیہ پڑھ رہے ہیں، جناب زہرا کی قبر پہ کیوں مرثیہ پڑھا؟ بی بی جا رہی ہے، جائے، اما حزنی فسرمت ولیلی فمصحت، لیکن اب میرا غم ابدی ہو چکا ہے۔ یہ علی کا مرثیہ ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، اصول کافی میں بھی موجود ہے۔ بی بی آپ جا رہی ہیں تو جائیں، ہم آپ کو خدا حافظ کر رہے ہیں، اما حسنی فسرمت، لیکن میرا غم ابدی غم ہو چکا ہے۔ اما لیلی فمصحت، میری راتیں بیداری کی راتیں ہوں گی۔ جب علی کو یہ غم ہے زہرا کے چلے جانے کا، تو زینب کو کتنا بڑا غم رہا ہوگا جس میں۔ اور اب اس کے بعد زینب اگرچہ سن میں چھوٹی ہے، لیکن اب ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، ماں کا کردار ادا کر رہی ہے بی بی۔ اور پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ کانوں میں خبر پہنچی، یہی کیا کم تھا کہ جسم پہ زہر کے ادنا اثر تھا کہ جسم کے کلیجے کے ٹکڑے جسم سے باہر نکل رہے تھے۔ زینب کے لیے کم نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ خبر پہنچی کہ جو جنازہ لے کے چلے ہیں انہیں تیروں کی بارش ہوئی ہے۔ زینب نے اس خبر کو بھی سنا ہے عزیزوں، اس خبر کو بھی زینب نے سنا ہے، اور اپنے آپ کو کربلا کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ مطلب جب بڑی ہوئی، کچھ عمر بڑھی، اور امام علی علیہ السلام کو لگا کہ اب کچھ بیان کریں، بعد کے واقعات کو کربلا کے لیے آمادہ کریں، تربیت ہونی ہے کربلا کے لیے۔ کربلا میں ہر ایک تو نہیں، زینب کو کردار ادا کرنا ہے کربلا سے شام تک، لہذا کچھ آمادہ کریں، کچھ تربیت کریں۔ بیٹی، یہ مسائل پیش آنے والے ہیں، یہ مصیبتیں آنے والی ہیں۔ کہا بابا مجھے یہ معلوم ہے۔ کہا کیسے معلوم ہے بیٹا؟ کہا یہ سب مجھے میری ماں بتا چکی ہے، ماں نے بھی آمادہ کیا تھا، اور جس کے لیے آمادہ کیا تھا کربلا میں آ گئی یہ بی بی۔ کربلا میں زینب اپنے بھائی کو لے کے آ گئی حسین کے ساتھ، لیکن جب حسین پہ نظر پڑتی ہے اس سرزمین پر آنے کے بعد زینب کا دل بھرا آ رہا ہے۔ بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے آئی ہیں،
وقت پڑے تو قربانی دے دیں ان بیٹوں کی، میرا حسین بچ جائے اگر ہو سکے تو۔ لہذا شب عاشور زینب اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں، بیٹو دیکھو دیکھو قاسم پہلے نہ چلے جائے، علی اکبر نہ چلے جائے، اس لیے کہ جب قاسم پر زینب کی نظر پڑتی ہے تو بھائی حسن یاد آتا ہے۔ حسن کی تصویر نظروں کے سامنے، جب علی اکبر پر زینب کی نظر پڑتی ہے تو رسول اللہ یاد آتے ہیں، عباس پہ نظر پڑتی ہے تو علی یاد آتے ہیں۔ یاد آئے میرے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ عباس مقتل میں جائیں، علی اکبر مقتل میں جائیں، قاسم مقتل میں جائیں، تم رہ جاؤ، لہذا تم اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ زینب کو فکر یہ ہے کہ میری بھائی کی نشانی بچ جائے، میرے بابا کی نشانی بچ جائے، میرے بھیا کی نشانی بچ جائے، میرے بچے قربان ہو جائیں۔ اللہ اللہ، زینب کن مرحلوں سے گزری ہے عزیزوں، زینب کو کتنے مرحلے طے کرنے کیے ہوئے ہیں، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ کر رہی ہیں بیٹے کو، اور عاشور کا جب دن آیا ہے، ظہر کا وقت گزر چکا ہے اور دیکھ رہے کہ بیٹے زندہ ہیں، سلامت ہیں، پوچھتی ہیں بیٹے تو وہی میدان میں نہیں گئے؟ ادھر سے وہی عاجزی کہ کیسے میدان میں جاؤں، آخر اجازت تو ملے، اور حسین بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ زینب کے دل پہ کتنے غم ہیں، کتنے غم اٹھانے ہیں آج اس بیوی کو، لیکن زینب اپنے بچوں کو لے کے خود آ گئی، بھیا ایک تمنا، ایک آرزو، ایک تقاضا ہے کہ بہن میں سمجھ گیا، یہی چاہتی ہو تو جاؤ بھیجو، جاؤ بھیجو مقتل میں بھیج۔ زینب نے اپنے بیٹوں کو مقتل میں بھیجا، یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ مقتل میں آ رہے ہیں، میدان میں جنگ کرنی ہے، اور جنگ کی اس طریقے سے جنگ کی جس طرح علی جنگ کیا کرتے تھے، اس طرح جنگ ہو رہی جس طرح جعفر طیار جنگ کیا کرتے تھے، اس طرح جنگ ہو رہی جس طرح ایک عباس کے ایک شاگرد کو جنگ کرنا چاہیے، کہ عباس نے ان سب کی تربیت کی ہے، فن جنگ سکھائے ہیں، فن حرب سکھائے ہیں، یہاں تک کہ دشمن اس فکر میں پڑ گیا کہ کیسے ان بچوں سے بچا جائے، کیسے ان پر غلبہ کیا جائے، لہذا یہ پلان بنایا کہ دونوں کے درمیان میں لشکر کو داخل کر دیا جائے تاکہ دونوں جدا ہو جائیں۔ لشکر تیزی سے آگے بڑھا، دونوں کے درمیان میں جدائی ہوئی، اب جو چاروں طرف سے حملے ہونے شروع ہوئے، یہ نوجوان بچے، یہ نوجوان، ان پر تیروں کی بارش، ان پر تلواروں کے حملے، ان پر نیزے، اور جب نیزے پڑتے گئے یہاں تک کہ آخر میں زمین پہ گر رہے ہیں، آواز دی مدد کو آئے میرے بابو جان، حسین ان کی لاش پہ آئے، ساتھ میں عباس بھی ہیں، بچوں کو اٹھایا لے کے مقتل کی طرف چلے، خیموں کی طرف آئے، آگے خیموں میں لٹایا، بیویوں میں کوہرام مچا، بیویاں رونے لگی، صدائے گریہ بلند ہوئی، اب جو نظریں ڈھونڈ رہی ہیں سب تو نظر آ رہا ہے، لیکن ایک زینب ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے یہ بیوی اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے، میرا شکر ہے کہ تیرے نے میری قربانی قبول کر دی۔ زینب نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تاکہ حسن کی نشانی بن جائے، تاکہ بابا کی نشانی بن جائے، تاکہ رسول کی نشانی بن جائے، لیکن زینب کو اس کے بعد کے مرحلے بھی طے کرنے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب زینب نے دیکھا کہ لگتا ہے میرا بھیا نہیں بچے گا، تو بھائی کی نشانی کو بھی میدان میں جاتے ہوئے دیکھا، قاسم کو بھی دیکھا، علی اکبر کو بھی دیکھا، عباس کے بھی کٹے ہوئے بازو دیکھے، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ میرا بھائی بچ جائے، لیکن آخر میں زینب کو بھائی سے بھی روک سکوں نہ پاؤں، حسین کو بھی میدان میں بھیجا، اور ساری ذمہ داری زینب کے سر پہ ہے، اب زینب اگر گریہ کرے تو کس پہ گریہ کرے؟ عزیز و عظیم منظر ہے۔ اس کے بعد زینب کی نظروں کے سامنے کچھ ہے، ایک طرف بھائی کا کٹا ہوا سر ہے جو نو کے نیزے میں بلند ہے، ایک طرف بچوں کے
کٹے مسئلے، لیکن زینب بچوں کو یاد کر کے نہیں رہ سکتی، اس لیے اگر آپ محمد کو روئیں گی تو پھر لیلا کو کون سمجھائے گا؟ اگر زینب اپنے بچوں کو روئیں گی تو آپ کے دل کو کون تسلی دے گا؟ لہذا زینب اپنے دل کو سنبھالے ہیں، منزلوں کو طے کر رہی ہے، کوفے کی منزل طے ہو رہی ہے، شام کی منزل طے ہو رہی ہے، زینب کی نظروں کے سامنے بار بار ان بچوں کے سر آتے ہیں، لیکن زینب اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، واپس بھی آئی ہے، سر بھی اگر مل رہا ہے تو زینب حسین پہ رو رہی ہے، اپنے بچوں کا گریہ نہیں کر رہی ہے، لیکن شاید ایک منزل آئی ہو کہ جو زینب کو مدینہ آنا نصیب ہوا ہو، جب اپنے گھر کے اندر آئی ہو اور ایک مرتبہ بچوں کی یاد آئی ہو، وہ چھوٹے چھوٹے مسلے، وہ چھوٹے چھوٹے لباس ان کے حجرے میں داخل